السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں۔ وَإِن كُنتُم، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا ایک حرف ہے کاف، تو اس کی وجہ سے اس نون ساکن کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے وَإِن كُنتُم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا حرف ہے، تو اس نون ساکن پر بھی اخفاء کریں گے۔ آگے دیکھیں علی، کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ زبر ہے، لیکن ان کی پوزیشنز میں فرق ہے، ایک بڑی زبر ہے دوسری کھڑی زبر ہے، تو جب ان کی پوزیشنز میں فرق ہے تو ان کی ادائیگی میں فرق ہوگا، اور ادائیگی کا فرق یہ صرف ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوگا، اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور ٹائم پیریڈ کا جو فرق ہے وہ صرف اتنا کہ جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے عام زبر کے مقابلے میں۔ اس کو پڑھتے ہیں علی سفر ولم، اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے۔ سفر، را کی تنوین ہے، اس کے بعد واو آ رہی ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم غنہ کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے سفر ولم تجدوا، واو ساکن ہے، اور یہ واو ساکن واو مدہ ہے، اس کی نشانی اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا پیچھے والا حرف جو ہے وہ مضموم ہے، یعنی کہ پیش کے ساتھ ہے۔ واو ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف کی حرکت پیش ہو تو وہ واو ساکن واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تجدو کاتبا فریحان مقبوضہ، اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے۔ کاتباً، با کی تنوین ہے، اس کے بعد فا آ رہی ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر جو ہے اس تنوین کو یا اس نون ساکن کو مخفی ادا کیا جاتا ہے اخفاء کے ساتھ۔ اس کو ہم پڑھیں گے کاتباً فریحان، یہاں پر ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ تنوین کے بعد میم آ گیا ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ غنہ کو ملائیں گے فریحان مقبوضہ، قاف ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کو ہلاتے ہوئے ادا کریں گے، اور یہاں پر جو واو ساکن ہے یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف مضموم ہے، اس کو پڑھتے ہیں مقبوضہ، یہاں پر گول تا ہے لیکن یہ تا وقف کی صورت میں ہا شمار کی جاتی ہے، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس ہا پر تا پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا، ٹھیک ہے، تو لاسٹ میں اس پر جب وقف کریں گے تو یہ ہا کی آواز دے گا۔ اس کو پڑھتے ہیں مقبوضہ۔ آگے دیکھیں فَإِنْ آمِنَ، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ، یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آ رہی ہو وہاں پر میم ساکن کا اخفاء ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین، اس کے بعد 15 حروف ایسے ہیں جو حروف اخفاء کہلاتے ہیں،
ان 15 حروف میں سے کسی حرف کے آنے پر نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کیا جاتا ہے، لیکن میم کے اخفا کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن کا اخفا کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے بعضکم بعضا، یہاں پر غوت اس کی تنوین ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس پر ہم اخفا کریں گے بعضا فلیؤد الذی اؤتمن، اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے بعضا فلیؤد الذی اؤتمن، یہاں پر ہم نے واو پر جو یہ حمزہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس پر جو یہ سکون کی علامت ہے، یہ جزم کی علامت یہ واو کی نہیں بلکہ حمزہ کی شمار ہوگی، تو ایسی صورت میں حمزہ کو پڑھا جائے گا واو کو نہیں، کہ اگر ہم یہاں پر حمزہ نہ پڑھیں تو یہ جو ہے درست نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے، ذال کے بعد حمزہ تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، ہاں پر الٹی پیش کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا ہے۔ آگے دیکھیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو دیکھیں گے وَلْيَتَّقِ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو پیچھے والا حرف ہے یہ مکسور ہے، زیر کے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ کی لام کا پچھلا حرف جب مکسور ہو تو لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھیں گے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہاں پر وقف مطلق کی علامت کی وجہ سے اس ہاں پر ہم وقف کریں گے۔ آگے دیکھیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں وَلَا، الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے، یہاں پر جو یہ الف ہے یہ الف مدہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا ادا کیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گول تا وقف کی صورت میں ہاں شمار کی جاتی ہے، تو اس پر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہاں پڑھیں گے شہادہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَمَن يَكْتُمْهَا، اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ رہی ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک ہے، تو جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے یا ادغام ناقص، دونوں اس کے نام ہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے، اور ہاں پر الٹی پیش ساتھ میں چھوٹی مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، میم کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف، یہ حروف اخفا کے حروف میں سے ہے تو اس پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اس کو مخفی ادا کرنا ہے آثِمٌ قَلْبُهُ، ہاں پر وقف کیا ہے کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں واللہ، لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی گئی ہے واو کی زبر کی وجہ سے، لفظ اللہ کا پیچھے والا حرف جب زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ ہو تو لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی جاتی ہے، موٹی ادا کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اس کو دیکھیں گے واللہ بما تعملون، یہاں پر واو ساکن واو مدہ ہے تو اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے اور اس کی نشانی یہ پیش ہے، یعنی کہ اس کا پچھلا حرف مضموم ہے تعملون علیم، یہاں پر یا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔
اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔